اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دولت مند ہونے کے لیے 100 وظیفوں کا ایک وظیفہ آج ہی شروع کر دیں۔ ایسا وظیفہ جو آج آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہوں، میں نے پہلے بھی آپ کو پیسے کے لیے، دولت کے لیے، مال کے لیے یا وہابوں کا وظیفہ بہت لوگوں کو بتایا اور بار بار بتایا، اور آج میں آپ کو ایک اور اللہ کے اسم کا ایک عمل بتانے لگا ہوں، اور یہ بھی اسی طرح افیکٹو ہوگا جیسے آپ کو اسم یا وہابوں کے رزلٹ ملے تھے نا، اس کے پڑھنے سے۔ آپ اس کے کمنٹ میں جائیے، اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر، تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمار لوگوں نے یہ یعنی کہ چند ہی دن میں جس میں شروع کیا اس کا رسپانس آیا کہ شاہ صاحب بہت اچھے رزلٹ ملے، ماشاءاللہ، معاملات سارے سدھر گئے، ٹھیک ہو گئے۔ یہی تو ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ یار آپ کو جو، اور بات وہی ہے، دیکھیے محنت آپ نے کی، دین میں بھی تھوڑا سا نا محنت کرنی پڑتی ہے۔ رازق ہے نا ہمارا اللہ، ہمارا رازق ہے، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو بس یہی کرنا ہے۔ باقی جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو یہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ معاف کرے، ایسا نہیں کہنا چاہیے کبھی بھی، اور نہ کہا کریں کہ شاہ صاحب رزق کے لیے کچھ بتائیں، ہمیں کچھ کر کے دیں، ہمارا رزق بڑھ جائے۔ اور شاہ صاحب تو اپنے ایک ایک دانے کے لیے محتاج ہیں، اپنے رب کے، اپنے رازق کے۔ آپ کے لیے وہ کیا کریں گے؟ بھائی راستہ دکھا سکتے ہیں۔ دیکھیے، اگر میں ویل آف ہوں تو میری بات سے میری حالت بتا دیتی ہے بندے کی کہ مولوی کتنا پریشان ہے، آج اس نے حلوہ کھایا یا خالی پیٹ تقریر کر رہا ہے۔ مطلب آپ کے الفاظ، آپ کے جیسچر، آپ کا ایکسپریشن بتا دیتا ہے، فیل کرا دیتا ہے کہ یہ بندہ کس اس سٹیٹ آف مائنڈ میں کھڑا ہوا ہے۔ آج اس کے گھر میں کچھ پکا بھی ہے کہ خالی تقریر کر رہا ہے، یوٹیوب بیٹھ کھڑے ہو گیا اپنا کر رہا ہے۔ دیکھیے، اللہ کی طرف سے جو کرم نوازی ہوتی ہے نا، جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہی امپیکٹ وہی چہرے کے اوپر آپ کے آ رہا ہوتا ہے۔ کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا لوگ، جناب آپ اتنے وظیفے دولت پہ بناتے ہیں، آپ بھائی بہت کرم ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے ارد گرد کے جو لوگ اس وقت میرے کمیونٹی میں ہیں نا، جو میرے ساتھ رہتے ہیں یا میرے ریلیٹیوز ہیں، وہ میں اگلے دن گیا ایک جگہ پہ اپنے ریلیٹیوز کے گھر، تو پتہ ہے وہاں پہ کیا بات چل رہی تھی؟ وہاں مجھے انہوں نے بتایا، خاتون نے، کہ ایک رشتہ دار ہماری ملی تھی، تو وہ یہ کہہ رہی تھی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ شاہ صاحب کے پاس اتنا پیسہ آ کہاں سے رہا ہے۔ میں نے کہا بس یہ وہ اللہ کا خاص کرم ہے، یہ وہ خاص کرم ہے۔ میں نے آج تک اس چیز کو سوائے ایک ہاتھ کے میل کے، ایک گندگی کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھا۔ جب بھی آئے تو کوشش کرتا ہوں کہ بس جتنا خود استعمال ہو سکتا ہے اور پھر چل جائے آگے، کسی کی ضرورت ہوئی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ، یہ ایک فارمولہ ہے، جس نے یہ فارمولہ اپنایا ہے۔ دیکھو، میں نے بچپن میں اپنے استادوں سے یہ پڑھا تھا، جب روحانیت کے سفر پہ آئے تب بھی یہ شروع میں یہ پڑھا تھا کہ بھائی یہ دولت، شہرت، رزق اور عورت، جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے یہ تم سے آگے جائے گی، اور ان چیزوں کو جتنا اپنے آپ سے نفی کرتے جاؤ گے اپنی ذات میں سے، اللہ آپ کو اتنا یہ چیزیں عطا کرتا چلا جائے گا۔ یعنی کہ اگر ہاتھ سے نکل گیا پیسہ تو دنیا دار تو کہتے ہیں بندہ غریب ہو گیا، اگر یہ پیسہ دل سے نکل جائے نا تو پھر بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یقین کرو، میں ابھی پوری طرح سے دل سے نہیں نکالا، لیکن جتنا نکالتا جا رہا ہوں مجھے خود فیل ہو رہا ہے کہ معاملات بہت اوپر جا رہے ہیں۔ آپ کو بھی یہی تو کہہ رہا ہوں میں آپ سے، کب تک آپ یہ پیسہ پیسہ پیسہ؟ اللہ کی عبادت کبھی اس طرح سے بھی کر کے دیکھ لینا کہ حق ہے اللہ کا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس سے بڑھ کے کون ہے بندگی کے قابل؟ ہمارا مالک خالق، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بات پتہ کیا ہے؟ مولا کائنات سے جب کسی نے دریافت کیا تھا نا کہ نماز آپ مطلب آپ کا کیا مطمع نظر ہوتا ہے نماز کا جنت کے لیے کیا؟ انہوں نے کہا جی نہ تو میں جنت کی طلب میں پڑھتا ہوں، نہ میں دوزخ کے ڈر سے، میں تو اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ حق ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کے آگے جھکا جائے۔ اللہ بہت بڑا ہے، تو بندگی کا حق ادا کیجئے۔ عبادت یہ سوچ کر یا نہ کیجئے کہ مجھے یہ کروں گا تو یہ ملے گا اور وہ ملے گا۔ ارے بھائی کچھ بھی نہ ملے، اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ اس قابل ہے، آپ کا معبود ہے، آپ کا خالق ہے، آپ کا رازق ہے، آپ کی ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے حکم سے ہونی ہے۔ پھر بھی ہم دنیا داری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور پھر بھی چند مولویوں کی بات میں آ کے میرے جیسے بندے کی یہ تسبیح پڑھ لیں،
وہ تسبیح پڑھ لیں, وظیفہ, وہ جی میں 1000 پوری کر کے میں نے, مجھ سے پوچھتا ہے معذرت کے ساتھ, یار میرا انداز یہی ہے, شاہ صاحب وہ آپ نے کہا تھا وہ ہم نے اتنے دن پڑھ لیا, اب آگے کیا کریں, اس کو کم کرے. ابے یار کیا کر رہے ہو, اللہ نے جب اللہ تمہیں دیتا تم سے حساب کرتا ہے. اللہ کا نام 4 دن پڑھنا پڑ گیا, آپ حساب میں آ گئے کہ اتنی تسبیحیں پڑھ لی تھی, اتنے دن ہو گئے, اب اتنے دن کریں یا نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ سسٹم سیدھا ہو ہی نہیں رہا, ہم سسٹم کو سیدھا کرنا ہی نہیں چاہ رہے. جس کو دیکھو عبادت بھی کرنی ہے تو مطلب سے کرنی, اللہ کے وہ اب بھی دیکھا نا, رمضان گزر گیا, آپ مسجدوں میں جا کے حالت دیکھیں کدھر ہے وہ نمازی, جہاں صفوں میں جگہ نہیں ملتی تھی تراویحوں کے ٹائم میں رمضانوں میں, آج کیا پوزیشن ہے, کیا وہ 1 مہینے کے مسلمان ہوتے ہیں ہم رمضان میں؟ تو پرابلم تو ہمارے اندر موجود ہے. جیسے ہی شیطان صاحب چھوٹے, جکڑ دیا انہوں نے, شیطان کو اللہ نے باندھ دیا تھا, تب مسجد بھی یاد آ گئی, نماز بھی. رمضان کے لیے کیا ہوتا سب کچھ, ہمارے اندر پرابلم چل رہے ہیں. بہرحال یار میری عادت ہے, میں کچھ نہ کچھ بولتا ضرور ہوں کہ شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے ہماری بات. عمل سمجھ لیجئے, بہت بات لمبی ہوگی. عشاء کی نماز کے بعد, جیسے میں نے پہلے آپ کو وظیفہ بتایا تھا نا یا وہابو پڑھنے کا, عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 1400 بار اللہ کا نام پڑھنا ہے, یا باسطو یا باسطو یا باسطو, اول آخر 3 بار درود ابراہیمی. یہ وظیفہ شروع کر دیں, لمٹ نہ پوچھے, اس کو 40 دن کر لیں پورا. خواتین وقفے کے دنوں کے بعد اس کے 40 دن پورے کر لیں. آپ یقین کریں, چھوڑ کے ساری باتیں ادھر سائڈ رکھ دیں, ہر چیز کو ادھر ادھر جو بھی سوچیں نا اس کی نکال دیں. آپ خالص ہو کے, اخلاص کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ. یہ مت سوچیے گا کہ جناب یہ شاہ صاحب نے بتایا تھا, یہ سوچ کے پڑھ لیں کہ اللہ کا نام ہے یا باسطو, اس کا ترجمہ پڑھ لیں کہ یار اس کا کیا مطلب ہے, اس کو ذہن میں رکھ کے اللہ کو اسی نام سے پکار لیں. بس وسعتیں دے گا آپ کو, وسعتیں دے گا, اتنی وسعتیں دے گا کہ آپ کی سوچ ختم ہو جائے گی. اتنا عطا کر دے گا اللہ آپ کو کہ آپ کی سوچ ہی ختم ہو جائے گی, آپ کے دل سے ان چیزوں کی حسرت ہی ختم ہو جائے گی. جن دنوں میں بھی لاسٹ ڈیز میں بیمار ہوا نا, طبیعت خراب ہوئی, تو میں اپنا احتساب اس وقت بیماری کی کنڈیشن میں کرتا کہ یار شاہ تیرے پاس آج اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, سب کچھ پڑا ہوا ہے, کھا نہیں سکتا کچھ, دل بھی کر رہا ہے, بھوک بھی لگی ہوئی ہے, کھا کچھ بھی نہیں سکتا, کیا کرے گا. اور اسی سچویشن کے اندر قبر میں چلا گیا تو جو تیرے پاس رکھا ہوا ہے وہ تیرا نہیں, ختم. سب سے پہلے کیا لیتے ہیں, پرس سنبھالتے ہیں, ATM سنبھالتے ہیں, بینک دولت پیسہ لوگ کیپچر کرتے ہیں, چاہے اپنی سگی اولادی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ سوچا کریں تھوڑی سی نا, پھر آپ کی دل کو تسلی بھی ہو جائے گی. بہرحال عمل کیجیے گا, بہت زبردست عمل ہے, آپ کو دیکھ کے جا رہا ہوں. دوسری بات, کسی مسئلے میں سٹک ہیں, میں کسی قابل نہیں ہوں, کوشش کر کے دے سکتا ہوں, اور بہت سے لوگوں کے لیے کرتا ہوں, UK USA کینیڈا کے دوست جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں, شادیوں کے مسائل ہیں, کسی بھی قسم کا کوئی ایونٹ ہے, آپ کو صحیح رہنمائی نہیں مل رہی, یا لوگوں سے کام کروا کے تھک گیا, سر نہیں ہوتا, اور رابطہ کر لیں, آسانی سے عمل کر کے دیں گے آپ کو, ہر چیز کا تعاون ہوگا. مگر بات وہی ہے, اور خصوصی دعاؤں میں بھی اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ لکھیں, ادروائز واٹس ایپ پہ آ جائیں. UK USA کینیڈا کے دوسری ملکوں کے دوست آپ کال کا ٹائم لے کے اپنا مسئلہ بیان کریں, سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح کئی دوست میرے سے جو ہے وہ لاٹو کے اور پاور لاٹو کے اس کے نمبرز بھی وہ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو میں سوچ کے دیکھیں ہم صرف آپ کو ایک رہنمائی دے سکتے ہیں. پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے, کوشش ضرور ہوتی ہے کسی کے لیے, کسی کا ہو جاتا ہے, کسی کا نہیں ہوتا, مگر انشاءاللہ سنسیئر ایفرٹ ہوتی ہے لوگوں کے لیے. تو یہ پرائز باؤنڈ اور دوسرے میٹر, یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں, کوشش کر کے دیکھتے ہیں, باقی اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کامیابیاں ناکامیاں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, انسان صرف ایک دوسرے انسان کے لیے ایک فیور اور سپورٹ کر سکتا ہے. تو بہرحال جناب, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے. سب کے لیے دعا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے, دکھ درد دور کرے, اور جو بھی حاجت آپ کے دل میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے. آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ جناب دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے, آپ کی دعاؤں کی شدید ضرورت رہتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے جی. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.